بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ہاتھی۔ یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا، نام تھا اس کا مولا بشک۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ فطرتاً شریر اور شوخ تھا، ہر وقت مست رہتا تھا۔ اپنے مہاوت یعنی ہاتھی کا خیال رکھنے والے کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بشک ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پورے ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ ایک گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے 1 منٹ پورا ہو گیا تو اب ٹانگ نیچے رکھ دو۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی 1 منٹ پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا۔ مجبوراً ہاتھی سنبھالنے والا بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح بیٹھ نہ جائے کھڑا نہ ہوتا۔ 1857 میں جب انگریز قلعے پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بشک بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ قلعے کے نئے انچارج کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھری ٹوکریاں منگوائیں اور ہاتھی کے سامنے رکھیں۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ انچارج کو غصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ہاتھی سنبھالنے والے نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بشک ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تجھے ہلدی پیسنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دھڑام سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بشک نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔ پیارے بچوں، فرحان کے گھر کے قریب ایک پارک تھا جہاں شام کو کھیلنے کے لیے بچے اکٹھے ہوتے تھے۔ وہیں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ فرحان نے پوچھا، بڑے صاحب میرے مستقبل میں کیا ہے؟ اس ادھیڑ عمر شخص نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنے طوطے کو زمین پر پڑے رنگ برنگے لفافوں کی طرف متوجہ کیا۔ طوطے نے ان لفافوں میں سے ایک لفافہ اپنے چونچ سے اٹھا کر اپنے مالک کو پکڑا دیا۔ اس شخص نے لفافہ کھولا اور فرحان سے کہا، لڑکے تمہارے آنے والے دن اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ فرحان اس کی بات سن کر پریشان نہیں ہوا، ہاں حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے حکم سے آنے والے دن اس کے لیے اچھی خبر لائیں گے۔ اس کے امتحانات کا نتیجہ آنے والا تھا اور اس نے امتحانات بھی بہت اچھے دیے تھے اور اسے پوری امید تھی کہ اس کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ فرحان نے اس شخص کو اس کی فیس دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے گھر میں ساری بات بتائی۔
اس کی امی نے کہا، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے اور لوگ ان پر بھروسہ کر کے اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ بس ہمیں اپنے آپ پر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فرحان کا جو اندازہ تھا اس کے نمبر اس سے بھی بڑھ کر آئے تھے اور اس نے اپنی جماعت میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ طوطے کا پرچی اٹھانا اور اس شخص کا یہ بتانا کہ آگے کیا ہوگا سراسر فراڈ تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہترین دوست۔ رحاب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور جماعت کے ذہین لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا۔ آج رحاب جب جماعت میں داخل ہوا تو استاد صاحب پڑھاتے ہوئے دوستوں کی خصوصیات بتا رہے تھے کہ اچھے دوستوں کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں، برے وقت میں کام آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ استاد نے جماعت کے تمام طالب علموں کو گھر کا کام دیا کہ وہ بہترین دوست پر مضمون لکھ کر لے کر آئیں۔ جو سب سے اچھا مضمون لکھ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن جماعت کے تمام بچے دوست پر مضمون لکھ کر لائے۔ کسی نے اپنے دوست پر مضمون لکھا کہ میرا دوست ایسا لڑکا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کاشف نے زاہد نامی دوست پر مضمون لکھا کہ زاہد کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے، بہت پرہیزگار ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، خوش اخلاق ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ رحاب کا مضمون سب سے الگ تھا۔ رحاب نے لکھا، میرا کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے دوست ہیں۔ یہ دوست میری کتابیں ہیں جو ہر موقع پر میری رہنمائی کرتی ہیں۔ جب مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا، مجھے علم عطا کرتی ہیں۔ جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میری سوچ کو حقیقت کا روپ دینے میں میری مدد کرتی ہیں۔ انسان کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ میرے دوستوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو سوتے وقت بھی میرے سرہانے ہوتی ہیں۔ ان دوستوں کی وجہ سے میں یہ مضمون لکھ سکا ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور ان کی دوستی سلامت رکھے، آمین۔ سر ایاز نے جب رحاب کا مضمون سنا تو رحاب کو پاس بلا کر شاباشی دی اور بہترین مضمون قرار دے کر ایک کتاب بطور تحفہ عنایت کی۔ کتاب دیکھ کر رحاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس کے دوستوں میں ایک اور دوست کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، رمضان 7ویں جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ اسے اخبار پڑھنے، خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اخبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا بم دھماکے سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے، تو وہ گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ پھر بہت سے سوال اس کے ذہن کو بے چین کر دیتے۔ یہ دہشت گردی کا لفظ جو اخبار میں روز لکھا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ انہیں مارنے والا کون ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دن رمضان اپنے دوست راشد کو لے کر اپنے ٹیچر کے پاس گیا اور اپنی الجھن بیان کی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔ آپ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ رمضان اسکول کے لیے گھر سے نکلتا تو گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹے سے مکان کے قریب آ کر اس کے قدم خود بخود رک جاتے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا ہوا پایا، لیکن عجیب بات تھی کہ دروازے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے اندر سے اسے روشنی نظر آتی تھی۔ اسے یہ مکان ہمیشہ بہت پر اسرار لگا۔
اسے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ مکان کے نئے کرایہ دار آئے ہیں، لیکن محلے کے کسی شخص نے ان کرایہ داروں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شام کے وقت رمضان گلی میں نکلا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسی پراسرار مکان کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ نئے کرایہ دار کسی سے ملتے کیوں نہیں۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک شخص اس پراسرار مکان کے دروازے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ شخص عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رمضان جلدی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ شخص اسے دیکھ نہ سکے۔ اگلے دن رمضان جان بوجھ کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اس مکان کی طرف جائے، لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ آج وہی کل والا آدمی مکان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ رمضان نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس پہنچا۔ جب اس نے دونوں پراسرار آدمیوں کی بات اپنے ابو کو بتائی تو وہ تھوڑا چونکے، پھر وہ اچانک اٹھے اور بولے، آؤ ذرا چل کر دیکھتے ہیں۔ رمضان اور اس کے ابو اس مکان کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی سے روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی۔ رمضان اور اس کے ابو جلدی سے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے فون پر پولیس اہلکار کو پراسرار مکان اور مکینوں کے بارے میں بتایا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہاں پولیس پہنچ گئی۔ رمضان اور اس کے ابو نے مکان کی نشاندہی کی تو پولیس والوں نے دروازے پر لگا ہوا تالا توڑ دیا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں نے ساری کارروائی اتنی تیزی سے کی کہ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہاں موجود 5 آدمیوں کی تلاشی لی تو وہاں کئی تھیلے پڑے تھے جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ پولیس نے ان 5 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ اگلے دن جب رمضان نے اخبار دیکھا تو اس کی نظر سب سے پہلے جس خبر پر پڑی وہ یہ تھی، شہر میں دہشت گردی کی بڑی واردات ناکام بنا دی گئی، 5 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ دہشت گرد کئی ہفتوں سے ایک مکان میں مقیم تھے۔ ذمہ دار شہری کی اطلاع پر بروقت کارروائی کر کے گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ 5 افراد شہر میں کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دیکھا بچوں، رمضان نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دہشت گرد گرفتار کروائے۔ آپ بھی ہوشیار رہیں، ایسے عناصر پر دھیان دیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ مچھیرے نے اللہ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد 2 بڑی سی مچھلیاں ہاتھ لگی۔ وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑا گئی۔ مچھیرے کو بہت افسوس ہوا، مگر پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اس کا بیٹا چیل اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ مچھیرے نے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک مچھلی بچ گئی، دوسری مچھلی ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ جو چیز جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے۔ قسمت کو کوسنا ناشکروں کا کام ہے۔ وہ چیل اڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی طرف جا پہنچی۔ ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے ایک درویش کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی۔ درویش نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے اور نہ مسالہ۔
मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए। मैं ये मछली नहीं खा सकता। इसे वापस मंगवा लीजिए और मुझे पकी पकाई मछली भिजवाएं। ये कहकर दरवेश झोपड़ी में चला गया और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आया तो मछली वहाँ नहीं थी। उसे एक चील ने उठा लिया और वो दूसरी चीलों से बचती हुई, जो इससे मछली छीनने के लिए इसका पीछा कर रही थी, पहाड़ी के नीचे की तरफ उड़ रही थी। लेकिन दो चीलों ने इस पर हमला कर दिया और इससे मछली छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई में चील के पंजों से वो मछली निकलकर एक गरीब किसान के आंगन में जा गिरी। किसान की बीवी ने दौड़कर वो मछली उठा ली और किसान से बोली, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही थी कि मेरा दिल मछली खाने का चाह रहा है। तुमने तो लाकर ना दी। अल्लाह मियाँ ने आज मुझे भेज दी। मैंने मन्नत मानी थी कि जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले बाबा को भेजूंगी। अब मैं मसाला पीस कर मछली पका देती हूँ। तुम बाबा को जाकर दे आओ और कहना कि बाबा दुआ करें कि हमारा होने वाला बच्चा जिंदा और सलामत रहे। किसान की बीवी ने मछली पकाई के इतने में किसान का दोस्त मछेरा वहां आ गया। किसान ने अपने दोस्त से कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए। आज मछली पकी है, खाना खाकर जाना। मछेरे ने ताज्जुब से पूछा, मगर तुमको मछली कहाँ से मिल गई? वो तो मैं ही तुमको लाकर देता हूँ। बस यूँ समझो अल्लाह मियाँ ने आसमान से टपका दी हमारे आंगन में। किसान ने सारा माजरा सुनाया कि किस तरह चील वो मछली वहाँ गिरा गई। मछेरा ये सुनकर मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं। जब किसान पहाड़ी बाबा को मछली देने गया तो मछेरा भी उसके साथ गया। किसान ने पकी हुई मछली पेश की और दुआ की दरख्वास्त की। दरवेश ने इन दोनों को देखा और पूछा, मछली कहाँ से आई? किसान ने कहा, आसमान से गिरी। बीवी ने मन्नत मानी थी कि अगर उसे मछली मिली तो वो पहाड़ी वाले बाबा को पहले खिलाएगी और दुआ कराएगी कि इसका होने वाला बच्चा जिंदा और सलामत रहे। अब दरवेश मछेरे से बोला, तुम कौन हो? मछेरे ने कहा, मैं मछेरा हूँ। आज सुबह 2 मछलियाँ पकड़ी थी। एक मेरे कुनबे की किस्मत की थी और दूसरी चील उठाकर ले गई। दरवेश सारा माजरा सुनकर बोला, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में हम सब की ख्वाहिश जिस अंदाज में पूरी की है, ये उसकी ज़ात का अदना सा करिश्मा है। हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स का नाम आपके नाम पे रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप एक नई कहानी के साथ।